اور رسول اللہ کے ارہاس بھی ہیں، معجزات بھی ہیں۔ ارہاس کا معنی اعلان نبوت سے پہلے اور معجزات کا معنی اعلان نبوت کے بعد۔ ارہاس میں رسول پاک کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، سینہ مبارک سے دل اقدس کو نکال کے دھویا گیا ہے۔ 2 مرتبہ اعلان نبوت کے بعد، 2 مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے۔ جو پہلے 2 مرتبہ شق صدر ہے وہ ارہاسات میں ہے، اور اگلے 2 جو ہے یہ معجزات میں۔ پہلا 2.5 سال کی عمر میں دل اقدس کو نکال کر دھویا گیا تھا، جب حضرت رسول پاک علیہ السلام اپنے بھائی عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن حلیمہ سعدیہ، ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں، بیٹھے ہیں، اور اس بھائی نے آ کر عبداللہ نے اپنی اماں حضرت حلیمہ کو بتایا، اماں وہ میرا رضائی بھائی جو ہے اس کو چند بندوں نے لٹا دیا ہے، لٹانے کے بعد اس کے سینے کو پھاڑا ہے، امی آؤ۔ حضرت اماں حلیمہ دوڑتی گئی، آنن فانن پہنچی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ رسول اللہ قدر پریشان، جیسے بچپن کی فطرت، قدر پریشان تھے، تو انہیں سینے سے لگایا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے بات بتا دی، یوں ہوا۔ تو انہیں سینے سے یوں بٹن جو اس زمانے کے تھے کھول کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حیران ہو گئی اماں حلیمہ کہ کیا ہو گیا، بچے نے آج تک جھوٹ نہیں بولا اور ابھی یہ کہہ رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہے، اور ادھر کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں رسول پاک کو لے کر آئی تھی اماں آمنہ کے پاس کہ آپ اپنی امانت سنبھال لیں، کہیں ہم سے کچھ اوپر نیچے کا معاملہ نہ ہو۔ لیکن وہ زمانہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اماں آمنہ نے کہا احسان پورا کرو، اب تو وبا پھیلی ہے، اس بچے کو اور بھی لے جاؤ۔ 4 سال حضور یہاں رہے ہیں۔ جس جگہ یہ معجزہ ہوا ہے نا سمندری کے دوستو، یہ ارہاس ہوا ہے جس درخت کے نیچے، جس علاقے میں، اس جگہ کا نام ہے وادی بنو سعد۔ میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں کبھی وہاں جاؤں، بڑی خواہش تھی، میں نہیں جا سکا کیونکہ ادھر حجاج کو، عمرے والوں کو تو پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے نا، وہ جگہ ہی ایسی ہے، بالکل علاقہ ممنوع ہے، نو انٹری ہے وہاں عام بندے کی۔ اللہ سے مانگ کے اللہ رب العزت نے ایک ویزا عطا کیا جسے زیارہ حکومیہ کہتے ہیں، اس ویزے کی بنیاد پہ ادھر جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے، گزرنے کے لیے فیملی چاہیے، رب العزت نے اس کا انتظام فرمایا۔ میں مکہ مکرمہ میں میری جو تیسری ساس ہے ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارا سفر کرایا، ہم بطور فیملی وہاں گئے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھا ہے اور اس کا دیدار کیا۔ میں نے تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے یہاں بتائے ہیں، اس وادیوں میں، اس پہاڑوں پر، اس سنگریزوں پر، ان مکانات پر، ان نشانات پر جہاں رسول پاک کے 4 سال کا بچپنا گزرا۔ یہ طائف سے 70 کلومیٹر سامنے وادی شفا کو کراس کر کے آپ آگے چلیں گے، 70 کلومیٹر، پھر برلب سڑک، آپ وہاں جائیے۔ میں وہاں گیا، رب کریم نے بڑا فضل فرمایا، اس گھر میں جس کو حضرت اماں حلیمہ کا گھر کہتے ہیں، وہاں ایک کنواں اس کے ساتھ ہوتا تھا، جس کنویں سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ پانی بھرا جاتا تھا، پھر بکریوں کو پلایا جاتا تھا، پھر وہ پانی خود استعمال کرتے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، وہ کنواں آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ ہاں، اس کی منڈھیریں پکی کر دی گئی ہیں، واٹر پمپ لگا دیا گیا ہے، باقی معاملات اور ہیں، لیکن وہ اوریجنل شکل میں ہے۔ تھوڑی بہت اس کی ترمیم کے ساتھ، اضافے کے ساتھ، تھوڑی تعمیر کنسٹرکشن کے ساتھ وہ وہاں موجود ہے۔ اور وہ مکانات اگرچہ اب ان کی چھتیں نہیں ہیں لیکن ان کے دیواریں ضرور ہیں، ان کی وہ حالت جس میں رسول پاک رہے ہیں وہ دیکھ کر بندہ حیران ہو جائے۔ جنہیں اپنے ضبط کے بندھن کو بڑا کنٹرول کیا، ہم 4 گھنٹے وہاں روتے گزرے۔ وہاں کی کیفیت بیان سے باہر ہے، یہ الفاظ میں نہیں بتا سکتا، یہ فیلنگز ہے، یہ احساس ہے۔ آپ ایک نظر دیکھیں گے نا کہ وہ پہاڑ ہے جن پر میرے نبی کی براہ راست نظر پڑی تھی، یار یہ وہ گھر ہے جس گھر میں بچپنا رسول اللہ کا 4 سال رہا ہے۔ اماں حلیمہ، حضرت حارث، حضور پاک کے رضائی والد عبداللہ،
ان کا بیٹا انیسا حضرت رسول پاک علیہ السلام کی بہن شیما رسول اللہ کی بہن، جو دونوں رضائی بہنیں ہیں، جن کے ساتھ اللہ کے رسول کی اماں جان یعنی حلیمہ کو نے دودھ پیا. اور وہ منظر، اور مشکات میں ایک روایت آتی ہے، حضرت شیما فرماتی ہیں، شیما حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں، یہ رسول اللہ کی دودھ والی بہن ہے. اللہم ابقنا فینا محمدا، کہتی ہیں جب میں جھولا جھولاتی تھی نا اپنے بھائی کا تو میں یہ لوری دیتی تھی کہ اے اللہ اسے کچھ نہ کہنا، ہمارے لیے اسے باقی رکھ، ہمارے لیے اسے باقی رکھ. اس شیما کی رسول اللہ سے ملاقات ہے. ابھی مولانا بیان کر رہے تھے نا کہ کملی والے نے باہر سے آئی ہوئی بچی کو چادر دی ہے، ان میں یہ شیما کا واقعہ بھی موجود ہے. اس نے صحابہ کرام کو حوازن کی جنگ میں کہا تھا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، اور اپنے بیبی پاک سے جا کر پوچھ لے کہ چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے یہاں دندی لگائی تو نشانات آج تک موجود، آج تک موجود. ان کے لیے چادر بچھی تھی، ان کے اللہ پاک نے کلمہ نصیب فرمایا ہے. میرے لیے تفصیل ہے، میں بات کر رہا ہوں کہ اس جگہ یہ رسول اللہ کے ساتھ یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، اسے ارحاس کہتے ہیں. اور یہاں ایک بات مزید بھی کہوں، علماء سیر نے لکھا ہے کہ محلے کی بکریاں ایک چراگاہ میں چرنے جاتی ہیں، اماں حلیمہ کی بھی جاتی، شام کو جب واپس آتی تو اماں حلیمہ کی بکریوں سے جو دودھ نکلتا نا وہ باقیوں کی بکریاں ملا کر بھی وہ دودھ نہ دیتی. تو محلے والوں نے اپنے چرانے والوں سے گلہ کیا کہ تم کس چراگاہ میں اپنی بکریوں کو چراتے ہو، وہاں لے جاؤ نا جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں. تو بچیاں کہتی تھی اللہ کی قسم ہم بھی وہاں لے کر جاتے ہیں. لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس گھر میں کون آ چکا ہے. یہ رسول اللہ کے ارحاس ہے. کہتے ہیں ایک بار ایک بالکل مریض سا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ بچپنے میں اس کے جو کٹورا نما برتن تھا جو پانی پیا تو اس میں چلا گیا، تو وہ ہاتھ لگا ہوا پانی اس نے پیا تو وہ چیچک کی بیماری سے صحت یاب ہو گیا. تو کہتے ہیں اس دن سے تو لائن بند گئی کہ جس کو بیماری ہوتی ہے کہتی اسے اپنے اس پیارے بچے سے کہیں اس میں ہاتھ ڈالے، ہم پانی پیئیں گے ہمیں شفا ملے. یہ ارحاسات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.